قرآن مجید میں مختلف مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر۔ اور جس وقت تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، کیا تو ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تیری خوبی اور پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں اس میں مصلحت جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیاوی چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا اے اللہ تو پاک ہے، ہمیں ان چیزوں کے نام معلوم نہیں ہیں مگر جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم نے ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، لیکن بس جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تحقیق میں آسمانوں اور زمینوں کا غیب جانتا ہوں، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ابلیس کا سجدے سے انکار۔ اور جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا وہ کافروں میں سے ہے۔ اور ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہہ دیا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں ٹھہرو اور جہاں سے چاہو بہشت کے رزق کھاؤ، اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس کے قریب گئے یعنی اس سے کھا لیا تو ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ بس شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور جنت سے جس میں وہ تھے نکلوا کر چھوڑا۔ پھر ہم نے ان کو حکم دیا کہ بہشت سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تم کو زمین میں ایک مقرر وقت تک رہنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے۔ بس آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند دعائیہ کلمات سیکھ لیے، اللہ نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب کے سب اس وحشت سے اتر جاؤ، بس اگر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو اس پر چلنا، اور جو میری ہدایت پر چلیں گے ان پر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ میری نافرمانی کریں گے اور میری آیات کو جھٹلائیں گے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ بے شک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی طرح ہے، اللہ نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ آدم ہو جائے، بس وہ آدم بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، جس رب نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اور ان دونوں حضرت آدم حضرت حوا سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے واسطے کے ساتھ تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بچو، اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اے لوگو تحقیق ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تم میں قومیں اور خاندان بنا دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ معزز اور مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی بنائی تاکہ وہ اس کے ذریعے سے سکون حاصل کرے۔ اور تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری شکلیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں سے نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روک رکھا ہے جبکہ میں نے تجھے اس کا حکم دیا ہے؟ ابلیس نے کہا کہ میں اس آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس سے اتر جا، تجھے یہاں انکار کرنے اور برائی کرنے کا کوئی حق نہ تھا، بس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے دن تک مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجھے مہلت دے دی گئی ہے۔ ابلیس نے کہا کہ جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے تو میں تیرے سیدھے راستہ پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کی دائیں اور بائیں جانب سے آؤں گا، اور تو ان میں بہت سو کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ذلیل اور مردود ہو کر یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری راہ پر چلیں گے میں تجھ سے اور ان سے تو تمام سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور اے آدم اور تیری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ مگر اس درخت کے قریب نہ جانا اور ورنہ ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ بس شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈالا، بہکایا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کے لیے ان کی چھپی ہوئی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے، اور اس نے کہا کہ تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع کیا ہے تاکہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا اس میں ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، اور قسمیں کھانے لگا ان کے سامنے، میں یقیناً تمہارا خیر خواہ ہوں۔ آخر اس نے دھوکہ دے کر ان کو پھسلا لیا، تو جو ہی انہوں نے وہ درخت چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ مارے شرم کے جنت کے درختوں کے پتوں کو اپنے اوپر چپکانے لگے، اور ان کے لیے رب نے ان کو آواز دی کہ کیا میں نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا اور کہا نہیں تھا کہ یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ اب وہ دونوں لگے التجائے کرنے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں زمین میں رہنا ہے اور ایک وقت تک نفع اٹھانا ہے۔ اسی زمین میں سے پیدا کیا ہم نے تم کو اور اسی میں لوٹائیں گے ہم تم کو، اور اسی زمین سے دوسری مرتبہ ہم تم کو باہر نکالیں گے۔ اور ہم نے انسان آدم کو کھنکھناتے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جان یعنی
جنوں کے باپ کو ہم نے اس سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں آدمی کو کنکراتے کالے سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، بس جب میں اس کو پورا بنا لوں، اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، اے ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں میں شریک کیوں نہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں اس انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو تو نے بجنے والی کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نکل جا، تو راندا ہوا ہے اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس نے کہا کہ اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو معلوم دن تک مہلت دیے ہوئے میں سے ہے۔ اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس لیے زمین میں ان کے اعمال بد ان کو خوبصورت کر کے دکھاؤں گا اور ان کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندوں پر میرا بس نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی مجھ پر سیدھا راستہ ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے ان پر تیرے بہکاوے کا اثر ہوگا، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کا ایک حصہ تقسیم کیا ہوا ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس آدم کو سجدہ کروں تو جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ پھر ابلیس نے کہا، اچھا دیکھ لے، تو نے اس کو مجھ پر بزرگی دے دی، اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دے دی تو میں ضرور اس کی اولاد کی جڑ کاٹ ڈالوں گا، تباہ کر دوں گا، مگر تھوڑے لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو تم سب کی سزا جہنم ہے، پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو بہکا سکتا ہے اپنی آواز کے ساتھ ان کو بہکا، اور ان پر اپنے پیارے اور سوار لشکر ہر طرح سے پورا زور لگا کر بہکا لے، اور مال و اولاد میں ان کا شریک بن، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہی شیطان وعدے کرتا ہے۔ بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب کام بنانے والا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ جنوں میں سے تھا، بس اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ بس کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ ظالموں کے لیے یہ بڑا بدلہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور تحقیق ہم نے آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا اس سے پہلے تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں مضبوطی نہیں پائی، اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا، تو ہم نے آدم سے کہا کہ یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کو جنت سے نکال دے پھر تم کسی آفت میں پھنس جاؤ، اور یہاں جنت میں تو تیرے لیے فائدہ ہے، نہ تو بھوکا رہتا ہے، نہ ننگا، اور نہ اس میں پیاسا رہتا ہے، نہ دھوپ میں جلتا ہے۔ بس شیطان نے ان کو پھسلایا اور اس نے کہا کہ اے آدم، کیا میں تجھے وہ درخت بتاؤں جو ہمیشہ کا ہو اور ملک ایسا جو کہ ختم نہ ہو؟ تو ان دونوں سے اسے کھا لیا، بس ان دونوں کی شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، بس وہ بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اس کو سرفراز کیا اور اس کی توبہ قبول کی اور اس کو ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب اس سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے، بس جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور تکلیف نہیں پائے گا، اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دیکھنے والا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں، تو نے ان کو بھلا دیا، تو اسی طرح آج تجھے بھلا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیں کہ وہ ایک بڑی خبر ہے، تم اس سے منہ نہ موڑے ہو۔ مجھے اوپر والے فرشتوں کے متعلق کچھ علم نہیں ہے، جب وہ جھگڑنے لگے میری طرف وہی نہیں کی جاتی مگر صرف اسی لیے کہ میں تو صاف ظاہر ڈرانے والا ہوں۔ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، بس جب میں اس کو پورے طور پر تیار کر لوں، اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ بس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے تکبر کیا، وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا تو اس آدم کے لیے سجدے میں گرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے؟ اس سے ابلیس نے کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو اس جنت سے نکل جا، کیونکہ تو میری درگاہ سے راندا گیا ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا کہ اے میرے رب، میں اس دن تک مجھے ڈھیل دے دے جس دن کو لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو معلوم دن تک مہلت دے دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ ابلیس نے کہا، اب مجھے تیری عزت کی قسم ہے کہ میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، لیکن ان میں سے تیرے مخلص بندے کہ وہ میرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے، میں سچ بات ہی کہتا ہوں کہ میں تجھ سے اور تیری پیروی کرنے والے لوگوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ آپ فرما دیں کہ میں اس پر آپ لوگوں سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں تکلیف کرنے والوں میں سے ہوں کہ کوئی بات اپنی طرف سے بنا لوں۔ یہ تو تمام جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے اور کچھ مدت
مدت بعد تمہیں اس کی حقیقت ضرور معلوم ہو جائے گی۔ قرآن کے مذکورہ متفرق مقامات پر حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہوا ہے۔ اپنی تفسیر میں، جو کہ تفسیر ابن کثیر کے نام سے مشہور ہے، ان آیات کے متعلق تفصیلی بحث کی ہے، اور ہم اس جگہ اس میں مفہوم و مقصود کا ذکر کریں گے جس پر مندرجہ بالا آیات دلالت کرتی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کو نقل کریں گے جو اس قصہ سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی میری اس معاملے میں مدد فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کرتے ہوئے خبر دی، آگاہ کیا کہ میں آدم اور اس کی اولاد کو پیدا کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے بعد جانشین و خلیفہ بنیں گے، اور اس کا تذکرہ سورہ انعام میں اس طرح فرمایا: اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، اور دوسرے کا ارشاد فرمایا: وہ تم کو زمین میں خلیفے بناتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت شان کے اظہار کے لیے کیا ہے، جیسے کسی اہم اور بڑے کام سے متعلق اس کے سر انجام دینے سے پہلے سی خبر دی جاتی ہے۔ باقی فرشتوں کا یہ کہنا تو یہ بطور اعتراض یا حسد یا اولاد آدم کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے نہ تھا، جیسا کہ بعض جہلہ مفسرین کو اس جگہ وہم ہوا ہے کہ فرشتوں نے تخلیق آدم پر اعتراض کیا تھا، یا وہ حسد کی بنا پر کہا تھا، یا آدم کی اولاد کو اپنے سے حقیر سمجھا تھا۔ فرشتے تو ان سب باتوں سے پاک ہیں اور بری ہیں، بلکہ صرف آدم کی پیدائش کی حکمت معلوم کرنے کی غرض سے یہ کہا تھا۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ چونکہ بنی آدم سے پہلے جنات آباد تھے اور انہوں نے زمین میں خون ریزی اور فساد کیا تھا، اور فرشتوں کو یہ معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے خون خرابہ کی بات کی تھی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 برس پہلے زمین میں آباد تھے، اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا تھا۔ فرشتوں نے ان کو سمندروں اور جزیروں کی طرف سے بھگا دیا، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں، اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اس بات کا الہام ہوا تھا، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ انہوں نے لوح محفوظ سے معلوم کر لیا تھا، اور ایک کی رائے یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت نے سجل نامی ایک فرشتے سے معلوم کر کے ان کو اطلاع دی، اور یہ قول ابن ابی حاتم نے ابو جعفر باقر سے ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ فرشتوں نے اس بات سے اس لیے کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ مٹی سے پیدا کردہ عام طور پر اسی کیفیت و حالت میں ہوتا ہے۔ اگر بنی آدم کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تیری عبادت کریں گے، تو ہم دن رات مسلسل آپ کی عبادت میں مصروف ہیں، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی تیری نافرمانی نہیں کرتا۔ اس لیے کہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، یعنی ان کے پیدا کرنے کی حکمت و مصلحت مجھے معلوم ہے، تم ان سے بے خبر ہو۔ وہ حکمت یہ تھی کہ ان میں انبیاء، رسول علیہ السلام اور صدیقین، شہداء، صالح پیدا ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شرف کا اظہار: اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ علم کے ذریعے سے فرشتوں پر ظاہر فرمایا، جیسا کہ کلام پاک کی آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ اسماء کی تفسیر کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمان ہے کہ الاسماء سے مراد ہی نام ہے جو لوگوں کے درمیان بول چال میں معروف و مشہور ہیں، جیسا کہ انسان، جانور، زمین، میدان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، گدھا وغیرہ۔ حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیالہ، ہنڈیا وغیرہ کے نام سکھائے، حتیٰ کہ پھسکی اور گوز کا نام بھی بتایا، اور مجاہد رضی اللہ عنہ مزید فرمایا کہ ہر جانور، پرندے، چرندے اور دنیا میں ضرورت کی ہر چیز کے نام سکھائے، اور اسی طرح کہا ہے سعید بن جبیر اور قتادہ رضی اللہ عنہ۔ حضرت ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے نام سکھائے۔ عبد الرحمن بن زید نے کہا کہ آدم کو اس کی اولاد کے نام سکھائے، لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز ان کے افعال و خواص کے نام سکھائے تھے، تاکہ وہ ان سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھائیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے صرف مفہوم و تفسیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ عنہ نے یہاں ایک روایت ذکر کی ہے کہ جس کو بخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومنین اکٹھے ہوں گے اور کہیں گے کہ کاش ہم کو سفارش کرنے والا تلاش کریں۔ پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے: اے آدم، تو ابو بشر ہے، حضرت ابو بشر ہے، اللہ عز و جل نے اپنے ہاتھ سے تجھے بنایا، فرشتوں سے تجھے سجدہ کرایا، اور آپ کو ہر چیز کے نام سکھایا، اور اس طرح باقی اہل محشر بھی یہی کہیں گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم اس سے زیادہ ہوگا۔ اس بات پہ صلی اللہ علیہ نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اس بارے میں اس کے علاوہ اور بھی اقوال موجود ہیں، ہم اب تصویر میں ذکر تو فرشتوں نے عاجز ہو کر درخواست کی اور جواب میں کہا کہ کہنے لگے: اے اللہ، تو پاک ہے اس سے کہ تیرے سکھائے بغیر کسی کو کچھ علم ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر فرمایا وہ اس کے علم سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس کو وہ چاہے اور جتنا چاہے، یعنی جیسے میں ظاہر چیز کو جانتا ہوں اسی طرح مجھے ہر پوشیدہ چیز کا بھی علم ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ مجھے تمہاری ظاہری چیزوں کا علم ہے، اس سے مراد فرشتوں کی یہ بات ہے کہ تو زمین میں فساد کرنے والوں کو بنانا چاہتا ہے۔
سے مراد ابلیس کا اپنے دل میں آدم پر اپنی برائی اور افضلیت کو چھپانا مراد ہے، یعنی قول سعید بن جیس مجاہد صدی ضحاک اور سفیان ثوری رجیم اللہ کا ہے، اور ابن حریر نے بھی اس کو اختیار فرمایا ہے۔ اور وما کنتم تکفرون سے مراد یہ بھی ہے جو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا ہمارا علم و شرف و مرتبہ اس سے زیادہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جب اس کو اچھی طرح بنا لوں اور میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تو تم اس کے لیے سجدے کرتے ہوئے گر جانا۔ اس آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا شرف و مرتبہ 4 لحاظ سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اس میں اپنی روح ڈالی، فرشتوں کو اس کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس کو تمام اشیاء کے نام بتائے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ رضی اللہ عنہ کی اعلیٰ میں حضرت آدم سے ملاقات ہوئی، ان کا آپس میں بحث و مناظرہ ہوا، تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا تو آدم البشر ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، تیرے اندر اپنی روح پھونکی، تجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ اور اسی طرح قیامت کے دن میدان حشر میں جب لوگ اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو وہ لوگ یہی بات سے کہیں گے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے اور آگے بھی آ رہا ہے انشاءاللہ، جیسا کہ قرآن شریف میں دوسرے مقام پر فرمایا۔ حضرت امام حسن البصری فرماتے ہیں کہ ابلیس نے قیاس کیا اور وہ سب سے پہلے قیاس کرنے والا ہے، اور محمد بن سعید بن فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا اور قیاس ہی کی وجہ سے سورج اور چاند کی عبادت کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آدم علیہ السلام کے درمیان قیاس کرتے ہوئے اوپر غور کیا تو اس نے اپنے آپ کو افضل سمجھا اور سجدہ کرنے سے رک گیا، جبکہ اس کو تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم تھا۔ قیاس جب نفس کے معاملے میں ہو تو درجہ اعتبار سے گر جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ قیاس صحیح نہیں ہے، کیونکہ مٹی آگ سے زیادہ مفید ہے اور بہتر ہے، کیونکہ مٹی میں عاجزی، انکساری، حلم و برادری، نمو اور زرخیزی جیسی صفات پائی جاتی ہیں، جبکہ آگ میں تیش اور تیزی اور جلا کر خاکستر کرنا ہے۔ اس پر مزید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذات آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے بنانے، اپنی روح اس میں پھونکنے اور فرشتوں کو اس کے سجدہ کرنے کا حکم دے کر اشرف و فضیلت کا اعزاز بخشا، جیسا کہ سورہ ہجر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابلیس لعنت کا حقدار اس لیے بنا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ذلیل و حقیر سمجھا۔ اس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا حکم الہی کی مخالفت اور حق کے ساتھ عناد تھا، کیونکہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر دیا تھا، اور سجدے سے انکار کے بعد اولاد آدم کو ورگلانے اور بہکانے کا ارادہ عزم پہلے گناہ سے بھی بڑھ کر تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء میں ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو بس انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے، اگر تو نے مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دی تو میں اس کی اولاد کو ہلاک کر دوں گا، لیکن تھوڑے لوگ کہ وہ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہو جا ان میں سے جس نے بھی تیری پیروی کی تو جہنم تمہاری پوری سزا ہے، اور ان میں سے جس کو تو پھسلا سکتا ہے اسے اپنی آواز کے ساتھ پھسلا، اور اپنے سوار اور پیادہ لشکر ان کے خلاف اکٹھے کر، ان کے اموال اولاد ان کا شریک بن، اور ان کو وعدے اور انہیں وعدہ دیتا ہے شیطان کو مگر صرف دھوکہ دینے کے لیے، بے شک میرے بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا اور تیرا رب کارساز ہے۔ سورہ کہف میں اللہ عز و جل نے فرمایا، جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ کیا تم سے اس کی اولاد کو میرا سوا دوست بناتے ہو؟ یعنی وہ جان بوجھ کر تکبر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری سے کنارہ کش ہو گیا، وہ اپنی فطرتی حالت اور برے مادے کی وجہ سے بغاوت کی طرف مائل ہوا، کیونکہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ کے اندر سرکشی، طیش اور جوش ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے عرش کے نور سے پیدا ہوئے ہیں اور جن آگ کے شعلے سے، اور آدم جس مٹی سے پیدا ہوا اس کی وضاحت تمہارے لیے کر دی گئی ہے۔ امام حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابلیس ایک لمحہ کے لیے بھی فرشتوں میں سے نہیں تھا، اور شہر بن اوشب فرماتے ہیں وہ جنوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے زمین میں فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کا ایک گروہ بھیجا، تو انہوں نے جا کر کچھ کو قتل کیا، کچھ کو سمندروں کے جزیروں کی طرف دھکیل دیا، ابلیس کو قید کر لیا گیا، فرشتے اس کو آسمان کی طرف لے گئے تو وہ وہاں ٹھہرا رہا، اور جب فرشتوں کو آدم کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو ابلیس نے سرکشی کی، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کی جماعت اور سید بن مسیب اور دیگر اہل علم نے کہا ہے کہ ابلیس آسمان اور دنیا میں فرشتے کا سردار تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا نام عزازیل تھا، اور ان کی ایک روایت کے مطابق حاس نام تھا۔ شاق نے کہا ہے کہ اس کی کنیت ابو قردوس تھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت میں سے تھا جس کو جن کہتے ہیں، یہ جنوں کے نگراں تھے، ابلیس اس کا سردار اور علم و فضل عبادت میں ان سب سے برتر تھا اور 4 پروں والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مکر و حسد کی وجہ سے شیطان مردود بنا دیا، اور سورہ سوات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اس کو اچھی طرح بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدہ میں گر جانا، بس سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا تھا تو اس آدم کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟
کیا تو نے تکبر کیا، تو بلند مرتبہ والوں میں سے ہے۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو اس جنت سے نکل جا، بے شک تو راندہ ہوا ہے اور قیامت والے دن تک تجھ پر میری لعنت ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت معلوم کے دن تک تجھے مہلت۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے تیری عزت کی قسم ہے، ان تمام بنی آدم کو ضرور گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بات سچ ہے، اور میں بھی سچ بات کہتا ہوں کہ ضرور تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، اس لیے میں بھی ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، پھر ان کے پاس ان کے آگے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں اور بائیں سے آؤں گا، پھر ان میں بہت سوں کو اپنے شکر گزار نہیں پائے گا، یعنی ان سے سبب سے تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، میں ان کے لیے ہر گھات کی جگہ پر بیٹھوں گا اور ان کے پاس ہر جگہ سے آؤں گا اور پوری کوشش کروں گا ان کو بہکانے کی۔ اب وہ نیک آدمی نیک بخت ہے جو ابلیس کی مخالفت کرے اور اس کے پیچھے لگے، وہ بدبخت ہے۔ اور امام احمد نے سیرت بن ابی الفا کے سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے لیے اس کے راستوں پر بیٹھا ہے۔ سجدہ کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا؟ مفسرین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم کن فرشتوں کو دیا گیا۔ جمہور علماء کی رائے ہے کہ تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا تھا اور آیت کے عمومی الفاظ بھی اس پر دلالت کرتے ہیں، اور کچھ کی رائے ہے کہ زمین والے فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا، اور یہ روایت ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، لیکن یہ روایت منقطع اور منکر ہے۔ اس رائے کو اگرچہ بعض متاخرین نے راجح اور وزنی قرار دیا ہے، لیکن پہلی رائے زیادہ واضح ہے اور اس پر حدیث اس نے اپنے فرشتوں سے اسے سجدہ کروایا کا عموم بھی دلالت کرتا ہے۔